अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अगर आप कराची में हैं तो हल्की हल्की बूंदाबांदी को रात भर से एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो आने वाले हफ्ते में मॉनसून की प्रेडिक्शन है एंड इट इज गोइंग टू बी अ हैवी वन, और ये अभी तक महकमा मौसमियात का कहना है। कभी कभार देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जो कहा जा रहा है उसके बरक्स होता है, लेकिन इस वक्त तमाम ही वेदर विजेट्स और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यही बता रही हैं कि आने वाले हफ्ते में न सिर्फ मतला अबर आलूद होगा बल्कि घन गरज के साथ बरसात भी होगी। इसके लिए ऑलरेडी कराची वाले तैयारी कर लें जी। मेरे ख्याल में अल्लाह ने सुन ली है। 2 शिकायतें हम लेकर पहुंचे थे, यानी अपनी बहुत सारी शिकायतों में 2 अहम शिकायत लेकर पहुंचे थे कि पानी नहीं आ रहा और बिजली नहीं आ रही, तो बिजली शायद आसमान में कड़केगी और में भी बरसेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। इस वक्त आपको बताते चलें कि इसहाक डार साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आ गई है, वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि कल से हम यही बात कर रहे हैं कि शायद उनके पाकिस्तान वापस आने के इम्कानात है। मईशत से जुड़े बहुत सारे मसाइल को वो हल कर पाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त लोगों के लिए लोड शेडिंग है। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। एक नजर डालते हैं इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट पर। मिल गया है, मैं मेडिकल अपने रिस्क पे जाऊंगा क्योंकि मेरी सर्जरी कहते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानती। मेरा ये मुल्क है, मेरा ये राइट है, मैंने इस मुल्क को सर्व किया है, मैंने इस मुल्क को 2 दफा बैंकरप्सी से और डिफॉल्ट से बचाया है। जब बदतरीन पाकिस्तान में मुआशी पाबंदियां लगी, जब हमने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान में उस वक्त जो हालात थे, मुझे 6 नवंबर 1998 को मुझे फाइनेंस दिया गया। अल्लाह के फल से हम 30 जून 1999 में बिल्कुल नॉर्मल एक मुल्क बन चुके थे और निकल आए थे उसमें। उस वक्त $414 मिलियन स्टेट बैंक में थे, जिस दिन $8 बिलियन की सालाना इम्पोर्ट होती थी पाकिस्तान की, वो मैंने और $2 बिलियन लाइबिलिटीज स्टेट बैंक ने रोकी हुई थी जो पे करनी। 6 नवंबर 1998 से 30 जून 1999 तक मैंने वो $2 बिलियन की पेमेंट्स भी की हमने। अल्लाह के फल से 414 मिलियन को $2.4 बिलियन के हमने रिजर्व भी पाकिस्तान के बने, जो कि उस वक्त 3 महीने से ज्यादा 3.5 महीने के इम्पोर्ट बिल के बराबर थे, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल यानी कहना चाहते हैं। आज भी हमारे पास 1 महीने चंद दिन के इम्पोर्ट बिल है, जिसपे सारे उधार के पैसे लिए हमने दूसरे मुल्कों से। उस वक्त कोई सऊदी डिपॉजिट नहीं था, उसमें कोई अपना ये इसका कतर का या यूए का डिपॉजिट नहीं थे, चाइना के स्वैप नहीं थे। तो बात ये थी कि मेरा मुल्क है, मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है और इस केस का जो है वो इंशाल्लाह अंजाम पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। जी जनाब, कल आपने देखा कि हमारे ही प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई ने ये सवाल उठाया था कि क्या इसहाक डार साहब की तबीयत संभल गई है, क्योंकि इनके यूके में होने की अहम वजह ये थी कि इनकी तबीयत नासाज थी। आज ये स्टेटमेंट आ गया है कि ये हेल्थ रिस्क लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे और यकीनन नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे ऐसा किया जा रहा है, जिन्होंने कहा कि इस वक्त यकीनन मुल्क को उनकी जरूरत है। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि फेक केस ये आज अचानक इनको लगता है कि फेक केस है जिसका सामना करना है। पहले तो कहा गया है कि शायद पूरा का पूरा अदालती निजाम ही इनके खिलाफ होगा, इसलिए फेक केस होने के बावजूद शायद कानूनी मामलात में उलझा दिया जाए और मुल्क से दूरी बनाई रखी, जिलावतनी अपनाए रही। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है जी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसके अलावा साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने 2 जुलाई को एक दफा फिर यानी हफ्ते के रोज एक दफा फिर प्रोटेस्ट की कॉल दी है, लेकिन अभी तक हुकूमत इसके हवाले से हीले बहाने बना रही है और इजाजत नहीं मिली है। देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन गोलाबारी उनकी जारी है। मईशत के हवाले से उन्होंने कहा कि महंगाई उरूज पर और मईशत बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है। इनके पास यानी इस मौजूदा सेटअप के पास माशी मसाइल को हल करने के लिए कोई तदबीर मौजूद नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। IMF के पैर पकड़े हुए कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहे कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। वो महंगाई इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आतिशादी की। इससे अभी और महंगाई आनी है।
جی جناب، ابھی اور مہنگائی آنی ہے، پیٹرولیم لیوی کو اپروو کرا لیا گیا ہے، یہ کل ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب نے اور اسمبلی کی کارروائی میں، لیکن ابھی کہا ہے کہ اس کو امپوز کرنے کے بارے میں نہیں سوچا گیا. ان کا اپنا جو سٹیٹس ہے اس حوالے سے اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہا گیا کہ 6 ماہ سے زیادہ وہ وزارت خزانہ کا قلمدان نہیں سنبھال سکتے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ جناب سلمان شاہ صاحب. ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے موجودہ حالات پہ ان کا تجزیہ لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. سب سے پہلے یور ریسپانس اینڈ یور ریئیکشن ٹو دی امینڈمنٹ ٹو دی پیٹرولیم پروڈکٹس، یعنی پیٹرولیم لیوی آرڈیننس کو اپروو کرا لیا گیا ہے اور اس وقت کہا گیا کہ اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا. اگر اس کو کیا جاتا ہے تو پھر کیا اثرات پڑیں گے معیشت پہ اور ایک عام صارف پہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ پروگرام کا حصہ ہے جس میں کمٹمنٹ ہے شاید 850 ارب کی آپ نے پیٹرولیم لیوی سے کلیکٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اب نفاذ اس کا ہوگا اور ایک جو سچویشن بنتی جا رہی ہے جس میں بہت سے اب ایشوز آ گئے ہیں. ایک طرف تو ہمارے جو بجلی کے بل اور پیٹرولیم کے بل اور ان کے اوپر ٹیکسز کا جو بچھاڑ ہے اس سے پورے پاکستان کی پروڈکٹیو سیکٹر پوری طرح متاثر ہوا ہے، کیونکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بہت زبردست طریقے سے بڑھ جائے گی. جی. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈومیسٹک صارفین ہیں ان کا تو حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے اور بل پے کرنے بھی بہت مشکل ہے. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اب ایک انفلیشنری سرج جو ہے وہ آئے گا اور وہ ہر ایریا میں آئے گا اور ہر چیز مہنگی ہوگی. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس وقت انفارملی کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت وقت اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن کئی بیرونی ممالک اور سروس کا کہنا ہے کہ اس وقت انفلیشنری ٹرینڈ کو دیکھیں تو دیر از اے 43% انفلیشن انفارملی ان پاکستان. آپ کی رائے میں یہ نمبر ایگزیجریٹڈ ہے یا صحیح ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایون اگر آپ آفیشل نمبرز بھی لے لیں تو وہ کبھی اتنے اوپر نہیں گئے جتنے اب جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں. جی. کیونکہ 25-30% تو مطلب سمپل کیلکولیشنز کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہے کہ جس قسم کی آپ کی لنکیجز ہیں اکانومی میں اور جو انرجی کا رول ہے اس سے ایسٹیمیٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. صحیح. اور 25-30% کی انکریز جو ہے یہ تو وائپ آؤٹ کر دیتی ہے نہ صرف غریبوں کو بٹ یہ بزنس کمیونٹی کو اور جو آپ کی پروڈکشن سیکٹر ہے اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے اسٹیگفلیشن کی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے یہ تو سب سے پہلا ملک ہے جو اسٹیگفلیشن کا شکار ہوگا، کیونکہ جو ٹیکس لگے ہیں وہ انویسٹمنٹ پہ لگے ہیں. صحیح. اور اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اکنامک گروتھ بھی نہیں ہوگی اور جابس بھی نہیں کریٹ ہوں گی اور ایک اسٹیگنیٹنگ اکانومی بنے گی اور یہ ہمارے لیے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا، بڑا لمبا کام چلے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یور ایکسپرٹ آن دا میٹر، لیکن کل بھی ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا، پی ایم ایل این کی حکومت کے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ معاہدہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا، پریشر ان پہ تھا، لیکن وہ منحرف تھے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کے اوپر، یعنی جو باتیں وہ پرومس کر کے آئے تھے آئی ایم ایف کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. تو ہمارے پاس یعنی موجودہ سیٹ اپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس ریزننگ کو آپ کس حد تک تسلیم کرتے ہیں یا آپ کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے؟ وہ یہی ہے رسپانس جو پاکستان میں ایک کہاوت ہے کہ اگر اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر یہی بات تھی تو خراب پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو یہ پرابلم اس وقت ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کی ہے رجیم چینج کی وجہ سے اور اس کی ریزننگ ہے
اس کی ریزننگ یہ ہے کہ پاکستان کے کیونکہ بیرون ملک قرضہ جات بہت زیادہ ہیں اور پاکستان نے ہر سال تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، جس کا مطلب ہے ری فائنینسنگ بھی کرنی ہے 15 ارب ڈالر کے قریب، اور باقی 4 سے 5 ارب ڈالر آپ نے سود میں بھی پے کرنا ہے، اور وہ ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک IMF پروگرام میں ہونا بہت لازمی ہے۔ سر آپ نے اسٹیگفلیشن کا ذکر کیا کہ پورے ملک پوری دنیا کے لیے اقوام عالم کے لیے تو یہ ایک فیئر ہے، لیکن پرابلی پاکستان از آلریڈی اسٹیپنگ انٹو اٹ۔ آپ کیا فورکاسٹ دیکھتے ہیں 2023 اینڈ بیونڈ؟ پاکستان کی اکنامک فورکاسٹ آپ کی نظر میں کیا ہے، اور ان مسائل سے ہم کیسے نکلیں گے، اور نکل بھی پائیں گے تو کتنا عرصہ درکار ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے رجیم چینج کی وجہ سے تقریباً 5 سے 6 گنا زیادہ ہو چکا ہے جو نارمل حساب سے ہوتا ہے جی۔ اور پاکستان کے فورن بانڈز جو ہیں کوئی 25% کے قریب ڈسکاؤنٹ پہ چل رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو ری فائنینسنگ ہے یہ بہت مشکل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو اقدام اور کرنے پڑیں گے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، اور وہ بہت زیادہ انفلیشنری بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیگنیشن جو ہے یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے پروگرام کا کہ آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں کہ اسٹیگنیشن بھی ہوگی۔ تو آئی تھنک کہ اس میں ریکوری ایک صورت سے ہو سکتی تھی، اور وہ تھا انویسٹمنٹ، لیکن اپنے انویسٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کریٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب فار پوائنٹنگ آؤٹ ٹو اس کہ دا اونلی وے آؤٹ از آف کورس انویسٹمنٹ، یعنی سوائے سرمایہ کاری کے پاکستان اس صورتحال سے نہیں نکل سکتا۔ پاکستان جیسی آبادی، یعنی جتنی بڑی آبادی ہماری ہے، ایسے ملک کے لیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اینڈ بگ پروجیکٹس آر دی اونلی وے آؤٹ، لیکن اس وقت انویسٹمنٹ پہ جس قسم کے ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ اسٹیگننٹ ہو چکی ہے، جبکہ انفلیشنری ٹرینڈز برقرار ہیں۔ آفیشیل نمبرز کی طرف بھی اگر دیکھا جائے اسٹیک کر کے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو 20 سے 25% کی انفلیشن ہے، جبکہ انفارملی اس کا نمبر تقریباً 43% کہا جا رہا ہے۔ ہاؤ ول پاکستان گیٹ آؤٹ آف اٹ از اینی باڈیز گیس، لیکن اس وقت دیکھنے میں آیا جو ہم نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنائی کہ اسحاق ڈار صاحب اس کے لیے کافی پرعزم بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ویل کیپ یو پوسٹڈ۔ ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔